أملك هو الراية، اهتف الله أسمى غاية، حقق أملك هو الراية، اهتف الله أسمى غاية، انشد هدفك لا تنزاح، جاهد وتعب بالسلاح، بكرة بالجنة ترتاح وهيك، انشد هدفك لا تنزاح، جاهد وتعب بالسلاح، بكرة بالجنة ترتاح وهيك. کون جانتا تھا کہ ایک ڈرامہ ہر کسی کے دل میں ایسے دک دک کرے گا کہ ہر کوئی ارطغرل غازی کرے گا. اس کی ٹیون ہر کسی کے فون پر ایز اے رنگ ٹون بجے گی. چونکہ ہر کوئی اس ڈرامے کے سحر میں مبتلا ہے تو آج ہم اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ بات کریں گے. ناظرین، اس ڈرامے میں نہ صرف ہیرو کے کردار پر فوکس کیا گیا ہے بلکہ اس میں بغاوت، قرآن کی آیات، احادیث، اذانیں اور اتحاد کی بہترین مثال دکھائی گئی ہے. تو چلیں اس ڈرامے کے کچھ کرداروں کی عکاسی کرتے ہیں. ارطغرل، تو سب سے پہلے ارطغرل کے بارے میں بات کرتے ہیں. ارطغرل عثمان کا باپ ہے. کئی قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس قبیلے میں صرف 400 خیمے ہیں. ہر خیمے والے ہجرت کر کے مغرب کی جانب جاتے ہیں، جس میں ارطغرل اور اس کے قبیلے والے بہت ہی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں. ارطغرل کا پیار اس کے بیٹوں کے لیے بہت جانا جاتا ہے، اس کی بیوی کے لیے، اس کے بیٹوں کے لیے، دونوں کے لیے ہی. حلیمہ سلطان کے 4 بیٹے ہیں، ارطغرل کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ 90 سال کی عمر میں وفات پاتا ہے. آخری ایام زندگی یہ خیمے میں گزارتا ہے اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی ساری ذمہ داریاں اپنے چھوٹے بیٹے عثمان کو دیتا ہے. اور اس کا مقبرہ سوگجت میں ہے اور اس کی قبر کے ارد گرد حلیمہ سلطان کی قبر، ماں حائمہ، اس کے بیٹے، بھائی اور بہت سے ساتھیوں کی ہے. گندوگدو اور سنگرتکن کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان دونوں بھائیوں نے ارطغرل کا ساتھ نہیں دیا. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تاریخ سے اوجھل ہوتے نظر آئے. سننے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہ رہا اور یہ منگولوں کے اصول و قوانین کے مطابق زندگی گزارنے لگے. چونکہ انہوں نے قبیلے والوں کا ساتھ نہیں دیا اور یہ ہمیشہ سے لالچ میں رہے تو انہوں نے منگولوں کے قوانین کے مطابق زندگی گزاری. دندربے یہ ایک بہادر سپاہی کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ صاف دل اور لونگ آدمی تھا جو پوری زندگی بائی کے ساتھ گزارنے والا، اپنے قبیلے کے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ. 92 یا 93 سال کی عمر میں عثمان کے ہاتھوں سے یہ مرا کیونکہ اس نے عثمان کے کسی کام کے خلاف بغاوت کی تھی. اگلی بات کرتے ہیں ترگت ایپ کے بارے میں. ترگت جو ہے یہ سب سے بہادر اور ترکی کی تاریخ میں بہت ہی بہادری کے نام سے جانے جاتا ہے. اس نے غیر معمولی لمبی عمر پائی اور ایک جنگ میں لڑتے ہوئے اپنی کلہاڑی کے ساتھ 125 سال کی عمر میں شہید ہوئے. یہ عثمان کا مین سپورٹ بنا ارطغرل کی وفات کے بعد. بمسی اس کا یہ بہت بہادر ایک لیجنڈری کے طور پر جانا جاتا ہے. یہ ایک خطرناک جنگجو، اچھے دل والا اور مزاحیہ طبیعت رکھنے والا سمجھا جاتا تھا. اس نے زندگی کے 16 سال زندان میں گزارے اور اس نے ادھر سے سننے میں آتا ہے کہ محل کی شہزادی اس کے پیار میں مبتلا ہو گئی اور اسی نے اس کو ادھر سے نکلوانے میں مدد کی. یہ فلاسفر، شاعر اور روحانی استاد اور بہت سی شخصیات کے مالک ہیں. یہ اسپین میں پیدا ہوئے اور ان کی لکھائی کا اسلامی تاریخ، نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ کرسچنز کی تاریخ میں بھی اس نے بہت سے اثرات مرتب کیے. یہ بہت بڑی انسپریشن تھے ارطغرل کے لیے اور یہ 75 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. اگلی ہم بات کرتے ہیں حلیمہ سلطان کے بارے میں. یہ سلجوق کی شہزادی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے والی اور اس کے لیے جان دینے والی خاتون تھی. اس نے اپنا خطاب، نہ صرف اپنا خطاب بلکہ اپنے محل کی زندگی کو اپنے شوہر کے لیے قربان کر دیا. حائمہ ماں اس نے لمبی زندگی پائی. یہ سوجوت میں پیدا ہوئیں اور انہوں نے بہت ہی سمارٹ، خیال رکھنے والی اور بہادر خاتون تھیں جس نے قبیلے کے سردار کے طور پر بھی کام کیا. سلیمان شاہ کے مرنے کے بعد یہ لوگوں کی ماں کے طور پر جانی جاتی تھیں اور ان کے بارے میں کچھ سننے میں آتا ہے کہ گندوگدو کی یہ اصل ماں نہیں تھی بلکہ سلمان شاہ نے ان سے شادی کرنے سے پہلے ایک اور شادی کی تھی تو گندوگدو اس میں سے ہے. اگلی ہم قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ ایک معزز فگر کے طور پر جانے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی خیال رکھنے والے تھے. حائمہ ماں کے ساتھ ان کے 4 بیٹے ہیں اور یہ دریا میں ڈوبنے کے بعد مرے. سلمان نے اپنے قبیلے کو مضبوطی سے سنبھالے رکھا، اپنے قبیلے کے باشندوں کو اپنے بچوں کی طرح سے ٹریٹ کیا. یہ بہت ہی معزز، اصول پسند اور سب کا خیال رکھنے والا شخص تھا. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ارطغرل غازی کے بارے میں. اگلی ویڈیو میں بات کروں گی کہ ارطغرل غازی کے سیزن فرسٹ سے 40 ایپیسوڈز میں کیا ہوا، بالکل شارٹ کلپس میں. اللہ حافظ.